بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا الى آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، جو آیت اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمائی ہے جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت فرمائی۔ اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی اور کس طرح کی تاریکی میں، کس طرح کی جہالت میں، کس طرح کی انارکی میں لوگ زندگی گزار رہے تھے اور کس طرح کی ان کی حالت تھی، کتنی برائیاں ان میں تھی، کس طرح سے برائیوں کو برائی ان کے اندر جو تھی اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا اور اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہر برائی ان کے اندر موجود، ہر بھلائی سے وہ کوسوں دور، شراب نوشی ان کے اندر، زناکاری ان کے اندر، ظلم و بربریت ان کے اندر، پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگانا ان کے اندر، ہر برائی ان کے اندر موجود تھی۔ ایسی خطرناک قوم تھی اور تقریباً پوری دنیا کا یہی معاملہ تھا اور ان کے اندر اس طرح کی برائی عام تھی۔ عورتوں پر کس طرح سے ان کا ظلم تھا، میراث میں عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے اور میراث پر، وراثت پر جو طاقتور لوگ ہوتے وہی اس پر قابض ہو جاتے، بچوں کو حصہ نہیں دیتے، اور جو عورتیں تھیں، عورتیں ہی نہیں بلکہ بچیاں جو تھیں ابھی دنیا میں آئی تھی جن کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کو زمین کھود کے اس کے اندر پھینک دیتے تھے۔ ان کا معاملہ اپنی بچیوں کے ساتھ یہ تھا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ عورتوں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا کہ اگر ان کو بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ اس خبر کو سن کر کہ کیا خبر ہمیں سنائی گئی، اور اندر اندر سے وہ غصہ پی رہا ہوتا تھا۔ یتوارا من القوم، لوگوں سے وہ چھپتا پھرتا تھا، من سوء ما بشر بہ، اس برائی کی وجہ سے جو برائی اس کو سنائی گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون، کیا وہ اس کو ذلت کے ساتھ اس کو اس کے پاس رکھے یا پھر اس کو زندہ درگور کر دیں۔ ایک کیفیت تھی ان کی۔ خود ایک صاحب انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ان کی بیوی حاملہ تھی اور ان کو سفر پر جانا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر بچی پیدا ہو جائے اس طرح سے کرنا، تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، بچی پیدا ہوئی۔ اب ماں تھی، ماں کی ممتا ہوتی ہے، اس نے اس کے ساتھ
اچھائی کا معاملہ کیا، لیکن شوہر اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح سے موقع مل جائے اور اس کو میں کنویں کے اندر یا کسی گڑھے کے اندر ڈال دوں اور اس کو زندہ زی اس کو ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ وہ صاحب سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ایسے حالات تھے، ظلم عام تھا، قتل و غارت گری عام تھی، لڑائیاں عام تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی لڑائی کے لیے ان کو نہیں ملتا تھا خود اپنے بھائی پر حملہ کر دیتے تھے۔ شاعر نے کہا وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، کبھی ہم اپنے بھائی بکر پر ہی حملہ کر دیتے ہیں جب ہمیں حملہ کرنے کے لیے کوئی نہیں ملتا۔ ان کی ایسی کیفیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی دنیا ہی بدل گئی، سوچنے کا انداز بدل گیا۔ جو لوگ اب تک بچیوں کو گوارا نہیں کرتے تھے اور خود اپنی بچیوں کو، ایک وقت آ جاتا ہے وہی لوگ کسی اور کی بچی کی پرورش کے لیے جھگڑ رہے ہیں کہ اس کا حقدار میں ہوں۔ ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ جو لوگ عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے آج ان کے نزدیک ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں کوئی محترم چیز ان کے نزدیک انسانوں میں سے ان کے خاندان میں نہیں دکھائی دیتی۔ جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جانوں کی حیثیت ان کے نزدیک درخت کے اس پتے کی سی تھی جو پتا چلتے میں کوئی اس کو پکڑتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے، ان کے یہاں جانوں کی کیفیت تھی یا حیثیت تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے ہیں، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر ان کے نزدیک کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ جو لوگ باتوں باتوں پر لڑنے والے، گھوڑے کے پہلے پانی پینے پر سالہ سال تک جھگڑنے والی قوم، ایک وقت آ جاتا ہے سامنے سپاہی ہیں جس سے لڑائی چل رہی ہے، وہ ان کے منہ پر تھوکتا ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کو تڑپ تڑپ کر مارتے، لیکن چونکہ اس نے ان کے منہ پر تھوکا ہے، اس میں اندر اپنی ذات شامل ہو گئی ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ ایسی ان کی دنیا بدل جاتی ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک زمانہ تھا ان کے والد ان کو تانا دیتے تھے، عمر تم بڑے ہو کر کرو گے کیا؟ تمہیں تو بکریاں اور اونٹ چرانے نہیں آتے، نہیں آتا تمہیں بکریاں چرانا، تم کرو گے تو کیا کرو گے جوان ہو کر؟ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے اندر اسلام داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پاتے ہیں، تو وہی حضرت عمر 22.5 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہوتی ہے مختصر سے عرصے میں۔ پھر جو سب سے آخر میں آئے تھے وہی لوگ جب وہ اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آدھی دنیا پر ان کی حکومت ہوتی ہے، 36.5 لاکھ مربع میل، 63 لاکھ مربع میل پر ان کی حکمرانی ہوتی ہے۔ کیا ہو گیا آخر؟ کیا چیز تھی ان کے اندر یہ چیز پیدا کی؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایرانیوں کا سامنا ہے اسلامی فوج کا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس وقت کا بہادر اور پہلوان رستم، جنگ سے کچھ پہلے اس کی فوج دگنی ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، جنگ سے پہلے
اب کسی قاصد کو روانہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت ربعی بن عامر کو بھیجتے ہیں. جب بھیجتے ہیں چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی تلوار لیے ہوئے نکل پڑتے ہیں. جب بادشاہ کے پاس جاتے ہیں, ان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے. کہتے ہیں ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں بلایا گیا ہے. اگر ہم جس حالت میں ہم آئے ہیں اسی حالت میں ہم کو آگے چھوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم واپس جاتے ہیں. پھر بادشاہ اشارہ کرتا ہے ان کو اندر جانے دیجئے. وہ اپنی تلوار لیے قالینوں پر ٹیکا لگائے ہوئے سیدھا آگے بڑھتے ہیں. بادشاہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. بادشاہ پوچھتا ہے کس لیے آئے ہیں؟ کہتے ہیں ان اللہ ابتعثنا, بے شک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لنخرج من شاء من عبادت العباد, تاکہ اللہ جس کو چاہے اللہ کی بندگی کی طرف, لوگوں کی بندگی سے لوگوں کو نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آئیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا, دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت اور دنیا کی وسعت کی طرف ان کو لے آئیں. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ, مذاہب کے ظلم و ستم سے ان کو نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے آئیں, اس لیے ہم آئے ہیں. بادشاہ ان کی باتیں سن کر مدہوش ہو جاتا ہے اور پھر اس پر روب طاری ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو جنگ ہوتی ہے اس میں مسلمان اپنی تعداد کی کمی کے باوجود فتح یاب ہوتے ہیں. یہ طاقت ان کے اندر کس نے پیدا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو باتیں مانی, آپ کی انہوں نے آپ کے ساتھ جو محبت کا ثبوت پیش کیا, اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی. آج بھی ہم اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں. محبت صرف دعوے سے نہیں ہوتی, محبت دل کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے. اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح اتباع کریں گے. وہی ہمارے لیے نمونہ ہے, وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. کس طرح کی محبت صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے. عروہ بن مسعود قریش کی طرف سے آئے ہیں اور قاصد بن کر آئے ہیں. صلح حدیبیہ کا موقع ہے, وہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا ہے, کوئی نہ کوئی صحابی اس کو اٹھا کر اپنے بدن پر مل دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ایسی ہے. اور پھر جا کر کہتے ہیں میں نجاشی کے دربار میں گیا, قیصر و کسریٰ کے یہاں گیا, لیکن جو محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرتے ہیں وہ شکل میں نے کہیں نہیں دیکھی. ایسی محبت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں پر ان کو قاصد کے طور پر مسلمانوں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. مسلمان آئے ہوئے ہیں, 6-7 سال کے انتظار کے بعد عمرے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے کہ عمرہ کرنے والے ہیں, لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ کفار روک دیتے ہیں. صحابہ پریشان ہیں کہ عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا ہے, لیکن کیسے ہم واپس چلیں؟ لیکن نبی کا فرمان ہے, پھر ان کو واپس جانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی کی محبت کے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی, ان کے فرمان کے سامنے ہماری کوئی خواہش نہیں چلتی, ان کو واپس جانا پڑتا ہے. اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ آئندہ سال جو کچھ عمرہ کرنا ہے کریں گے, اس سال نہیں, لیکن آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ عمرہ کریں. وہ کہتے ہیں اگر مجھے سال بھر انتظار کرنا پڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیسی محبتیں تھی ان کے دل کے اندر, کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا. سولی پر چلایا گیا حضرت
زید بن دسنہ کو رضی اللہ عنہ کو پوچھا جاتا ہے آپ کو ہم یہاں سے اتارتے ہیں اور آپ کی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہیں، آپ کو منظور ہے، اور تڑپ اٹھتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں، اور ان کو ایک کانٹا بھی چھپ جائے یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایسی محبت جب ہمارے دل میں آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہم یہاں تک کرنے لگیں گے، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی وہ واقعات ہوں گے، ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کو اسوہ بنائیں، ان کی طریقوں پر عمل کریں، ان کی سنتوں کو مقدم رکھیں، فیشنوں سے اور دوسری جو چیزیں ہیں جو دین کی مخالف چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بجائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کی محبت ہم سبوں کے دلوں میں پیدا فرمائے، ہم سبوں کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔